باقی انجمن کے جو صدور ہیں انجمن حیدریہ یا دیگر انجمن وہ شرکت کریں گے، اور شیعہ علماء پلیٹ فارم سے بھی یہ ہمارے حضرات باقی انجمن کے جو صدور ہیں انجمن حیدریہ یا دیگر انجمن وہ شرکت کریں گے، اور شیعہ علماء پلیٹ فارم سے بھی یہ ہمارے حضرات جی آج کا جو اجلاس ہے ہمارا شیعہ علماء کا، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں پوری ملت کو اور انتظامیہ کو کہ یہ پیغام جو ہمارا درس جو ہے، جو محبت کا درس ہے، یہاں پر ہم حسینی ہیں، سب حسینی ہیں، اور انشاءاللہ ہم امن کی بات کریں گے، امن کے حوالے سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی یہ پریس کانفرنس شیعہ علماء کونسل پاکستان بہاڑی تحصیل کے جو ہے ممبران ان کی طرف سے یہ کی گئی ہے، اور آج کا مقصد یہی ہے کہ تمام مسالک کے درمیان ہم آہنگی ہو، فرقہ واریت کی نفی ہو، اور کوئی اشتعال انگیز بات نہ ہو۔ تمام جو دیہاتی یونٹ کے صدور ہیں ان کو بھی مدعو کیا ہے، اور جو نہیں آ سکے ان تک یہ پیغام کیا ہے کہ آپ سب تک یہ سب مومنین تک یہ علامہ ساجد نقوی کا پیغام پہنچائیں کہ آپس میں اخلاق اتحاد کی فضا قائم کریں، اور محبت اور رواداری کا درس دیں، اور محرم الحرام میں عزاداری کو عبادت سمجھ کر کریں، اور تمام مسالک کا احترام کریں۔ آپ تمام حضرات کا تشریف آوری کا شکریہ۔ یہ ہے کہ وہ امام بارگاہ ان کی مختلف اپنی انجمنیں ہیں، ان انجمنوں کے حوالے سے ان کے وہ پروگرام ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیعہ علماء کونسل ایک پاکستان کی تنظیم ہے، پورے ملک کی تنظیم ہے، اور اس کے سربراہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب ہیں۔ ان کا پیغام ہم کنوے کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ باقی جو 4 محرم الحرام مجھے بھی معلوم ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کی طرف، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور آپ کے نالے میں اضافہ ہونا چاہیے کہ ملی یکجہتی کونسل کے بنانے میں 99.99% ہمارے قائد علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا ہاتھ ہے، اور اب بھی وہ مرکزی سینئر نائب صدر ہیں علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب ملی یکجہتی کونسل۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجاۃ۔ پیغمبر گرامی قلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین کشتی نجات ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ چراغ ہدایت کو حاصل کرے اور سفینہ نجات پر سوار ہو، اسے چاہیے دامن حسین سے وابستہ ہو جائے۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسلام کے لیے حسین کی قربانی تھی۔ اور آج اگر اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو یہ مضمون منت ہے حسین کی قربانی کا اور واقع کربلا کا۔ اور اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو شیعہ علماء کونسل اور اسلامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہم تمام معزز حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پیغام کو کنوے کرنا ہے۔ اور قائد ملت جعفریہ شیعہ علماء کونسل کے جو سربراہ ہے ان کا بھی پیغام وحدت ہے، اتحاد ہے، ہم یکجہتی ہے، ہم آہنگی ہے۔ ہم اسی پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جتنے بلا تفریق مذہب و ملت تمام حضرات جو ہے نواز رسول کا ذکر منائیں، اور اسلام کے لیے اور اسلام کی جو ہے بقا کے لیے جو ہے قربانیاں جو دی گئی ہیں اس یادگار کو منائیں۔ اور یاد رکھیے گا آپ دوستان گرامی قدر کہ تبھی ہم پاکستان اور پاکستان کے جو سرحد ہے، نظریاتی سرحد ہے، حفاظت تب ہو سکتی ہے جب ہم امن و اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا وحدت اتحاد کا ہے، اور اس اللہ سیاستداران اور ہمارے ضلع کی کابینہ اور ہمارے تحصیل بہاڑی کی کابینہ موجود ہے، اور ہمارے عزادار ماننے مجالس اور سیاستداران موجود ہے۔ تو ہم مکمل اس ماہ محرم الحرام میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کو یقین دلاتے ہیں، اور ہمارا یہ ماٹو ہے اور ہمارا یہ جو ہے مطمع نظر ہے کسی کے عقیدوں کو چھیڑو نہیں، اور اپنے عقیدوں کو کسی کو چھیڑو نہیں، اور اپنا جو عقیدہ ہے ہمارا جو مقصد ہے اس کو جوڑو نہیں۔ ہم اسی پروگرام میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ضلع کے اندر امن و امان قائم ہو، اور ہماری جتنی بھی انتظامیہ ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ہم ان کے
ساتھ تعاون کریں گے اور مثالی اتحاد قائم کر کے ضلع بہاڑی میں عظیم قربانی جو کربلا کی ہے اس کے عظیم یادگار بنائیں گے۔ اور مزید اگر کوئی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو ہمارے حضرات موجود ہیں، پھر ہم نے پیغام آپ کو دے دیا ہے کہ قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی کے صاحب کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ محرم الحرام میں اتحاد رہے، وحدت رہے، ہم آہنگی رہے، یکجہتی رہے، اور کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑنا اور کسی فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، امن و امان کا پیغام ہونا چاہیے۔ اور ہمارے جتنے برادران اسلام ہیں دیگر مذاہب کے، جتنے مسالے کے، ہم یہی خواہش کریں گے وہ مجلس میں تشریف لائیں، اور ہم اپنے ذاکرین سے اپنے علماء سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں، اور بلکہ انہیں ہم یہ خواہش نہیں کرتے بلکہ انہیں یہ حکمت کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے اور شاید پسندی کو ہوا ملے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین کی جب محبت کا پیغام لے کے آئے تھے، حسین چاہتے تھے کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، اور واقعہ کربلا کے بعد یہ شیعہ سنی کی تفریق جو ختم ہو گئی تھی، یہ دو ہی مسئلے باقی رہ گئے تھے، یا حسینی باقی رہے یا یزیدی باقی رہے، شیعہ سنی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو ہے مسلمانوں تک پہنچے، بلا تفریق مذہب و ملت جو ہے وہ نواز رسول کا ذکر منایا جائے، اور مجالس میں شرکت ہوں، اور ایسے پروگرام کیے جائیں محرم الحرام میں اتحاد کے اور وحدت کے حوالے سے، امام بارگاہوں میں ایسے پروگرام ہوں کہ تمام مسالے کے علماء کو بلایا جائے، اور اس کا باقی جو ہمارے علماء ہیں برادران اسلام وہ بھی اپنی جگہوں پہ ایسے پروگرام منعقد کریں کہ وہاں شیعہ علماء کو بھی بلایا جائے، تاکہ پوری دنیا میں ایک پیغام جائے کہ یہاں شیعہ سنی نہیں بستے بلکہ بحیثیت مسلمان کے رہتے ہیں، بحیثیت اسلام کے رہتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ وحدت کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اگر جدا جدا ہوں گے تو پھر گویا ہم نے پیغام پیغمبر کو نہیں سمجھا، ہم نے پھر پیغام اصحاب کرامی کو نہیں سمجھا، ہم نے اہل بیت رسول کے پیغام کو نہیں سمجھا، پھر ہم اپنے مسلک میں بٹ جائیں گے۔ تو پھر جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے ہم اہل سنت کی مسجد پہ حملہ کر رہے ہیں یا اہل تشیع کی مسجد پہ حملہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ پاکستانیوں کے ان پہ حملہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی خواہش کریں گے کہ جتنی ہماری سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت ہو، اتحاد کا پیغام ہو، امن کا پیغام ہو، اور حسینیت آگے پھیلے، اور یزیدیت کل بھی مرد آباد تھی، آج بھی مرد آباد ہے، اور قیامت تک یزیدیت مرد آباد ہے۔ نعرہ تکبیر،